الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت شیخ الحدیث صاحب محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور میری عزیز بیٹیوں، یہ پیچھے کی آوازیں، آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے احباب نے مجھے حکم دیا اور یہی بتلایا گیا کہ دینی علم سے بیٹیوں کو آراستہ کرنے کا ایک سلسلہ ہے جس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم یہاں جمع ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ آج کی گفتگو بھی انہی بچیوں سے ہوگی. آپ دوست تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا اشتہار بھی اس طرح کے پرنٹ کیے گئے ہیں کہ اس دور میں ان اشتہاروں کو کون پڑھے. پھر آج کل اشتہاروں کا سیلاب ہے، تو ان رنگین سنگین اشتہارات کے سیلاب میں آپ کے یہ معصوم سے بھولے بھالے اشتہار بیچارے، انہیں کون پڑھتا ہے؟ اس کے باوجود آپ تشریف لے آئے. تو سب سے پہلے اس حسن اتفاق پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو دین کے علم سے آراستہ کریں. اور وہ بیٹیاں بھی قابل مبارکباد ہیں، میں انہیں بھی اللہ کے اس انتخاب پر مبارکباد دیتے ہوئے مشورہ دیتا ہوں کہ وہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں قرآن و سنت کے علوم کے لیے پسند فرما لیا. بیٹیوں کو تعلیم دینی چاہیے، ضروری ہے، لیکن کون سی تعلیم، اس پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. قبل ازیں آپ کے پاس
تجربات نہیں تھے، اب آپ کے پاس تجربات ہیں. اور اتنے سنگین تجربات ہیں کہ دہراتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. دو نقطۂ نظر ہیں، دو. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ بچیوں کے ذریعے روٹی کمائی جائے، معاشی فائدہ حاصل کیا جائے. اس کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ بچیاں کسی بینک میں ملازم ہو جائیں، کسی بڑی کمپنی میں ملازم ہو جائیں، کسی ادارے میں چلی جائیں. دفاتر میں بیٹھی ہوئی بچیوں کے کپڑے نہ دیکھا کیجئے. اگر کبھی موقع ملے تو بھائی بن کر ان سے ذرا پوچھ لیجئے کہ وہ کس ماحول میں جی رہی ہے. جس معاشرے کو ہم رشک سے دیکھتے ہیں اور جس کو اپنانے کا جنون ہمارے دل و دماغ پر اس وقت سوار ہے، اس معاشرے سے تعلق رکھنے والی 6-7 بیٹیاں کچھ دن ادھر رہی تھیں اللہ والوں کے پاس. مغرب چیخ رہا تھا. 6-7 مہینے انہوں نے گزارے. جب انہیں چھوڑ دیا گیا تو لندن میں پوری دنیا کا میڈیا جمع ہوا یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہاری فیلنگز کیا ہیں، تمہارے تاثرات کیا ہیں، تم نے جو مذہبی لوگوں کے پاس وقت گزارا ہے تو بتاؤ تم پہ کیا گزری. تو ویسٹرن میڈیا یہ ایکسپٹ کر رہا تھا، یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ آگ اگلیں گی، یہ بڑے دہشت گرد تھے، بڑے ٹیررسٹ تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، یہ ظلم ڈھائے، بھوکا رکھا، پریشان کیا. ہجوم تھا. جرنلسٹوں کا، کیمروں کا، ٹیپ ریکارڈروں کا. ان میں سے جو خاتون نمائندہ تھی، جس نے بات کرنی تھی، اس نے جب پہلا جملہ کہا تو سب نے اپنے بٹن آف کیے، کیونکہ اس کا پہلا جملہ تھا کہ بھائی کی نظر کیسے ہوتی ہے یہ ہم نے پہلی مرتبہ وہاں جا کے دیکھا. ورنہ یہاں تو بھائی بھی ہوس کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ مقدس نظر جو ایک بھائی کسی بہن کے لیے رکھتا ہے، اس کا تجربہ ہمیں زندگی میں پہلی بار ہوا. پھر وہ بیچاری بولتی رہی، اس کی سنی کسی نے نہیں، نہ کسی نے ریکارڈ کی، نہ کسی نے لکھی. اس کے وہ تاثرات عالمی پریس میں نہیں آئے. صرف فرانس کے ایک اخبار نے اس کی مکمل گفتگو دی تھی. وہ اخبار میرے پاس ہے، میں نے رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر میں اسلام کے لیے یہ اتنا بڑا خراج ہے کہ اسلام کی بیٹیوں کو اس پر جتنا بھی چاہیں وہ فخر کر سکتی، جتنا چاہیں فخر کر سکتی ہیں. اس لیے احساس کمتری میں نہ جائیے گا بیٹیوں کہ ہم قرآن و سنت پڑھ رہی ہیں، ہم نے انگریزی کیوں نہ پڑھی. ہر تعلیم کی ایک تاثیر ہوتی ہے، یاد رکھنا. ہر تعلیم کی ایک تاثیر ہوتی ہے. انگریزی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ حیا کو مار ڈالتی ہے. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. کس نے کہا ہے بھائی؟ اقبال نے.
ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. یہ تماشا دکھاتا ہے کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. تو پردہ اٹھ چکا، پردہ اٹھ چکا. 4 پیسے کمانے کے لیے بیٹیوں کو استعمال کیا جائے. یورپ کہتا ہے ہم نے عورت کو متمدن بنا دیا. مہذب کیا مہذب بنا دیا؟ 1 روپے کی صابن کی ٹکیا بیچنے کے لیے عورت کی تصویر رکھی جاتی ہے. اپنی بیٹیوں کو بیچتے ہو. تم نے ٹریڈ مارک بنا دیا، بزنس پوائنٹ بنا دیا. اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے، آوارگی نہیں دیتا. اسلام عورت کو گھر کی 4 دیواری کی ملکہ دیکھنا چاہتا ہے، کلب میں ناچنے والی ڈانسر نہیں بننے دیتا. اسلام چاہتا ہے بیٹی کا وہ مقام ہو. غالباً صدیقی صاحب کے ہاں اس دن ایک بات کسی نے کہی تھی نا، مولانا رشید صاحب نے کہی تھی. رشید صاحب نے، شاہ جی نے فرمایا تھا، وہ عورتیں چپ نہیں ہو رہی تھی تو فرمایا کہ تم نے جنت سے نکالا، اب یہاں سے بھی نکالو گی ہمیں. کوئی جلسہ تھا تو عورتوں کی طرف سے خاموشی نہیں ہو رہی تھی. تو پھر میں نے آ کے ان کے اس جملے کی تکمیل کی تھی، اگر جنت سے نکلنے کی وجہ عورت کو بنایا جائے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، وہ تو مشیت ایزدی تھی، اللہ کا ایک پروگرام تھا. وہ جو درخت چکھا گیا، اللہ نے فرمایا تھا نہ چکھنا، تو اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ چکھے گا. اگر وہ درخت نہ چکھتے تو یہ آب و رنگ کی دنیا کیسے آباد ہوتی بھائی؟ یہ تو مشیت ایزدی تھی، یہ سارا پری پلاننگ تھا رب العالمین کی طرف سے. لیکن میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں اگر عورت کو یہ کہا جائے کہ یہ جنت سے نکالنے کا ذریعہ بنی ہے، تو پھر جنت اس کے قدموں میں بھی ملتی ہے. جنت اس کے قدموں میں بھی ملتی ہے. یہ جنت تقسیم بھی کرتی ہے، پھر یہ جنت بانٹتی بھی ہے، یہ مقام بھی اس کا ہے. تو اسلام عورت کو یہ مقام دینا چاہتا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. 2 نقطہ نظر ہیں، ایک یہ ہے کہ عورت کے ذریعے روٹی کمائی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کو وہ مقام دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں ایک مثالی معاشرہ نصیب ہو سکے. ایک مغربی مستشرق کا قول میں کوٹ کیا کرتا ہوں، تم مجھے بڑی ماں دے دو میں تمہیں بڑی قوم دوں گا. ہر حسین کے پیچھے ایک فاطمہ ہوتی ہے. یاد رکھنا میرے اس جملے کو امانتاً. بیٹیوں، ہر حسین کے پیچھے ایک فاطمہ ہوتی ہے. جب تک عورت فاطمہ کے راستے پر نہیں آئے گی، اس کی گود میں پڑھنے والے بچے حسین کے راستے پر نہیں آئیں گے. یہ ادارے جو ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، ہر شر سے محفوظ رکھے. یہ فاطمہ کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ فاطمہ تیار کر رہے ہیں، عصر حاضر کی فاطمہ تیار کر رہے ہیں. اور مجھے بہت ضرورت ہے اس دور میں، حضرت شیخ الحدیث، مجھے بہت ضرورت ہے اس دور میں. میں نے اس دن بھی کہا فاطمہ بنت خطاب، فاطمہ بنت خطاب جس کی قرت کے سوز نے عمر کے دل کی دنیا بدل ڈالی. جانتے ہو، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، بے شک. اور پھر یہ ہاتھ کو اتنے معمولی تو نہیں ہے کہ یوں ہی لوٹا دیے جائیں. یہ ہاتھ جب اٹھتے ہیں، انہی ہاتھوں کی تو اس کی رحمت انتظار کیا کرتی ہے کہ یا اللہ ان 2 میں سے ایک دے دے. عمرو بن ہشام، عمر بن خطاب. عمرو بن ہشام کے پاس سماجی وجاہت ہے، سماجی لیڈر ہے ایک طرح کا. اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس سماجی وضاحت ہے، سٹیٹس ہے. اگر وہ ادھر آ جائے تو بھی بات بن سکتی ہے،
لیکن دوسرا عمر بن خطاب ہے، اس کے پاس غیرت مند دل ہے، اس کے پاس غیرت مند دل ہے۔ آپ بروں کو دیکھ کر گھبرا جایا کرتے ہیں، میں بروں کو دیکھ کر اللہ سے دعا کیا کرتا ہوں، یا اللہ انہیں خیر پر لیا، خیر پہ لیا۔ جو برائی میں وفا کر رہے ہیں اگر خیر پہ آ جائے تو کیا خیر میں وفا نہیں کریں گے؟ بروں سے نفرت نہ کیا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو کہ یا اللہ انہیں خیر کے راستے پہ لے آ۔ تو عمر کا بھی یہی حال تھا۔ عمر ابن خطاب داخلہ بند کر رکھا تھا، بیت اللہ میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر رکھا تھا، تلوار لے کر کھڑے رہتے تھے، اگر کوئی اس طرف آیا تو سر قلم کر دوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آنے دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر مکہ کے دار الندوہ میں مشاورت ہوئی، کمیٹی بیٹھی ابو جہل کی صدارت میں، طے پایا محمد کا سر قلم ہونا چاہیے۔ کون ہے جو یہ فرض ادا کرے؟ تو ابن خطاب کھڑا ہو گیا، ابن خطاب کھڑا ہوا، کہنے لگا میرے ہوتے ہوئے اور کون یہ کام کر سکتا ہے، میں کروں گا۔ شمشیر بکف ہو کر نکلے تو راستے میں کسی نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے ابن عبداللہ کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ اوہو، تم مسیحا کو اڑانے چاہتے ہو جو اس کائنات کے تمام بیماروں کا معالج ہے، مسیحا کا سر اڑانے جا رہے ہو؟ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ ان سے تو کبھی کسی حیوان کو بھی دکھ نہیں پہنچا، وہ تو پیکر رحمت ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہیں ان کا۔ پر میں ہاں انہی کا سر اڑانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ان کا قرآن برداشت نہیں ہوتا، ان کا قرآن برداشت نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جو ابن خطاب کو ملا اور جس نے پوچھا تھا کہاں جا رہے ہو، وہ کہتا ہے اگر قرآن برداشت نہیں ہوتا تو وہ تو تیرے گھر میں گونج رہا ہے، قرآن تو تیرے گھر میں گونج رہا ہے، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، وہ قرآن پڑھ رہی ہے، میں ابھی سن کے آ رہا ہوں۔ ابن خطاب نے کہا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ہو رہا ہے، جا کے دیکھ لو۔ اچھے لوگ ادھر ادھر کے بجائے پہلے اپنے گھر کو دیکھا کرتے ہیں، تو رخ بدل لیا اپنی بہن کے گھر کی طرف۔ بس ابھی دور تھے کہ رات کے پرسکون سناٹے میں فاطمہ بنت خطاب کی کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی تلاوت نے اس بگڑے ہوئے انسان کا خیر مقدم کیا۔ آؤ 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 تیری بگڑی بنا دوں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لا تمنات عزا اور حبل کا قیدی، درباروں کا مارا ہوا ابن خطاب، آستانوں کا بیمار، بندوں سے امیدیں رکھنے والا، بندوں سے توقعات رکھنے والا، اب جب اس کی بات سنتا ہے تو بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ قرآن بول رہا ہے اللہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اس کائنات پر اسی کی حکمرانی چلتی ہے، باقی سب فقیر ہیں وہی غنی ہے۔
بندے سب سوالی ہیں وہی داتا ہے، سب رونے والے ہیں وہی آنسو پوچھنے والا ہے، سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، سب کو پلاتا ہے خود پینے سے پاک، سب کو آرام کی نیند سلاتا ہے خود اونگنے سے بھی پاک۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی۔ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ ہاں، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب، میں نے کہا عقل کی سرحد ختم ہوئی، یہاں سے ضمیر کی سرحد شروع ہو گئی۔ عقل کی سرحد ختم ہوئی، ضمیر کی سرحد شروع ہو گئی۔ اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عقل کی سرحد ختم ہوئی، ضمیر کی سرحد شروع ہوئی۔ قرآن نے اگزامپل دیا، حل اتاک حدیث موسیٰ، موسیٰ کی کہانی سنی؟ اذ رأى نارا، جب اس نے شعلہ دیکھا، فقال لأہلی، تو اپنی رفاقت سے فرمایا ذرا ٹھہرو ٹھہرو ذرا، انی آنست نارا، میں نے جو شعلہ دیکھا ہے ذرا تحقیق تو کروں یہ کیا ہے، ٹھہرو ذرا۔ طور کی طرف متوجہ ہوئے تو وہاں سے صدا آئی، انی انا ربک، یہ شعلہ نہیں ہے، آگ نہیں ہے، یہ تو تیرے رب کے حسن و جمال کی چھوٹی سی تجلی ہے۔ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ اور موسیٰ تو چونکہ پاک جگہ پہ ہے، انک بالواد المقدس طویٰ، پاک جگہ پہ ہے، اخلع نعلیک، جوتا اتار دے، جوتا اتار دو کلیم، جوتا اتار دو۔ بارک ہو والو، یہ کلیم اللہ کا مقام ہے، یہ کلیم اللہ کا مقام ہے جسے طور پر جوتا اتارنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ اس کے محبوب کا مقام ہے کہ انہیں عرش پر نالین سمیت آنے کو کہا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ یہ کیا ہوا بھائی، مجھے اسی قابل سمجھا نہ بیٹا نا۔ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اخلع نعلیک، جوتا اتار دو، جوتا اتار دو۔ انک بالواد المقدس طویٰ، تو پاک جگہ پہ ہے۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، کلیم میں نے تجھے اپنے پیار کے لیے چن لیا، تیری سلیکشن ہو گئی، تیری سلیکشن ہو گئی۔ انا اخترتک، چن لیا میں نے تجھے اپنے پیار کے لیے، آج کے بعد تو فرش زمین پہ ہوتے ہوئے عرش بری کا نمائندہ کہلائے گا۔ میں تیرا رب ہوں۔ اچھا، کلیم اللہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے نا، تو رب العالمین نے فرمایا ما آجلک، دوڑتا کیوں ہے؟ عرض کیا عجلت الیک رب لترضی، اس لیے دوڑتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ تو نے جو پکارا، تو نے جو صدا دی، یا اللہ تیری صدا سن کر میں مٹک مٹک کے کہاں آؤں گا، دوڑوں گا نہیں تو اور کیا کروں گا، دوڑ کے اس لیے چڑھ رہا ہوں پہاڑ پر کہ تو راضی ہو جائے۔ اور آپ پہاڑوں کے رہنے والے اب ڈر کے ادھر آ گئے ہو، پہاڑوں سے گھبرا کے ادھر آ گئے ہو۔
آپ کو پتا ہے پہاڑ پہ دوڑ کے چڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. رب العالمین نے فرمایا ما اعجلک، جلدی کیوں کرتا ہے؟ عرض کیا عجلت الیک، کسی اور کی طرف تو نہیں بھاگ رہا ہوں، میرے رب تیری طرف، تیرے پیار کی طرف، تیری رحمت کی طرف دوڑ کے آ رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. یہ کلیم اللہ کا مقام ہے کہ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے. اور یہ حبیب اللہ کا مقام ہے کہ رب خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں فیصلہ کیے بیٹھا ہوں کہ تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا، تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا میرے محبوب. صحابہ نے عرض کیا یا اللہ، یا اللہ کے رسول ساری نعمتیں تو آپ کو مل چکی، ہم دیکھتے ہیں کوئی نعمت تو باقی رہی نہیں، ساری نعمتیں آپ کے دامن میں ہیں، تو اب ایسا کون سا جوہر باقی ہے جو آپ کو ملے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں ایک بات ابھی ہے، میرے اور رب کے درمیان ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں. عبادت کرنے والے تو بخشے جائیں گے، ریاضت کرنے والے تو بخشے جائیں گے. ہاں جی، علماء علم کی نسبت سے، حکماء حکمت کی نسبت سے، متقی تقوی کے حوالے سے، زہاد زہد کی نسبت سے، یہ سب تو بخشے، شہداء شہادت کی نسبت سے، صدیقین صداقت کی نسبت سے، یہ تو سب بخشے ہی جائیں گے نا. میں اپنی امت کے گناہگاروں کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں. اگر میرے اللہ نے میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دیا تو میں اپنے اللہ پر راضی ہو جاؤں گا، میں اپنے رب پر راضی ہو جاؤں گا. اور اللہ نے فرمایا میں فیصلہ کر چکا ہوں میرے محبوب کے تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا. وہ کیا ہے جی؟ صد شکر کے وہ میاں دو کریم. فارسی میں کیا کہا کسی نے؟ چلو انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. ابن خطاب کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے. قرآن کریم کا یہ انداز ابن خطاب کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا. جی چاہا کہ اونچی آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دوں، پھر عقل نے کروٹ لی، دماغ نے کروٹ لی، یاد دلایا کس مقصد کے لیے چلے تھے، کیا ہو رہا ہے، یاد آ گیا. تو پھر ذرا خود کو سنبھالا، بہن کے دروازے پہ جا کے دستک. فاطمہ بنت خطاب نے، بہن نے دروازے کے سوراخوں سے جانچ لیا کون آیا ہے. اپنے استاذ کو بھی ایک طرف کر دیا، اپنے شوہر کو بھی ایک طرف کر دیا. فرمانے لگیں تم ہٹ جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، میرا بگڑا ہوا بھائی آیا ہے، کہیں آپ کو نہ تکلیف پہنچے، میں خود فیس کروں گی کہ ہم دونوں ایک ہی چشمے سے سیراب ہوئے ہیں. استاذ کو بھی چھپا دیا، شوہر کو بھی ایک طرف کر دیا، دروازہ کھولا تو ابن خطاب نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے؟ فاطمہ نے بنت خطاب نے اسی لہجے میں جواب دیا آپ کو کیا؟ ابن خطاب نے فرمایا سن چکا ہوں جو کچھ پڑھ رہے تھے. تو فاطمہ نے فرمایا الحمدللہ، پھر سن چکے ہو تو تکلف کس بات کا، پوچھتے کیوں ہو؟ تو پھر میرے بتانے کی ضرورت نہ رہی. ہم محمد عربی کے غلام ہو چکے ہیں اور قرآن ہمارے دل و دماغ کا سرمایہ بن چکا ہے. اب ابن خطاب کا بھاری بھرکم ہاتھ اٹھا اور اس نسوانی پیکر کے چہرے پہ پڑا. وہ نسوانی پیکر جو کبھی چوڑیوں میں بستا تھا، لیکن محمد عربی کی تعلیم و تربیت نے اس صنف نازک کو ایسا صنف کامل بنایا کہ اس کی جلالت کے سامنے پہاڑ بھی احساس کمتری میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. تھپڑ مارا، فاطمہ دور جا پڑی.
لاتوں کی بارش کر دی، مکوں کی بارش کر دی. فاطمہ نے خون میں ڈوبا ہوا چہرہ اپنے بھائی کی طرف. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے میں جب مار پڑتی ہے نا، بارکھو والے ہو یا اسلام آباد والے ہو، دونوں والے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سفر میں جب مار پڑتی ہے نا، تو پھر ایمان میں شباب، ایمان میں جوانی کی لہر اٹھتی ہے. فاطمہ نے خون میں نہایا ہوا چہرہ اپنے بھائی کی طرف اٹھا کے فرمایا، جس ماں کا دودھ پی کے تو محمد کی عداوت میں پختہ ہو گیا، اسی ماں کا دودھ پی کر میں محمد کی اطاعت میں پختہ ہو چکی ہوں. جان جا سکتی ہے لیکن رحمت عالم کا دامن تو نہیں چھوٹے گا. اس پر ابن خطاب نے فرمایا، اچھا مجھے وہ ورق دکھاؤ جو پڑھ رہے تھے. وہ ورق جب سامنے رکھے گئے، فاطمہ نے پہلے سوچا مشرک بھائی ہے، قرآن کریم کے آداب یہ ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، تو میں مشرک بھائی کو قرآن کے اوراق کیسے دے دوں؟ اس کا حل یہ نکالا کہ اپنا دوپٹہ، اپنی چادر بھائی کی گود میں رکھ دی. فرمایا کہ ہاتھ نہ لگانا، صرف دیکھنا، اور قرآن کے اوراق سامنے رکھ دیے. وہی آیت سامنے آ گئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. ابن خطاب نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد کہا تو فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. فرمایا بس ایک شہادت یہاں ہو گئی، ایک گواہی یہاں ہو گئی، اگلی گواہی ان کے قدموں میں جا کے دینا، اگلی گواہی ان کے قدموں میں جا کے دینا. تو یہی عمر جو بیت اللہ میں مسلمانوں کے داخلے میں رکاوٹ ہے، اللہ کے رسول کے لیے بیت اللہ کے داخلے میں رکاوٹ ہے، قرآن نے دل کی دنیا ایسی بدلی کہ پھر یہ فرش پہ بولتا ہے تو پھر اس کی رائے عرش سے قرآن بن کر قلب رسول پہ نازل ہوتی. اقبال نے کہا بیٹیوں یہ ہے تو فارسی لیکن اسے لکھ لو، لکھ لو اسے. شام ماں بروں آور سہرا، اور باپ بھی سنے بھائی بھی سنے. شام ماں بروں آور سہرا، قرآن باز خاں اہل نظر را، تمیدانی کے سوزے قراتے تمیدانی کے سوزے قراتے تو، دیگر گوں کرد تقدیر عمر را. بیٹیوں ہم حالات کے اندھیروں میں الجھ گئے ہیں، ہم حالات کی ظلمتوں میں الجھ گئے ہیں، تم ہی کہیں سے سویرا ڈھونڈ کے لاؤ. شام ماں بروں آور سحر را، اس رات کے اندھیرے میں کہیں سے صبح کا سویرا ڈھونڈ کے لا دو. قرآن باز خاں اہل نظر را، بیٹیوں تم ہی تو قرآن کو اس لہجے میں پڑھو کہ جس سے ہمیں اہل نظر کا کردار سمجھ میں آئے. تمیدانی کے سوزے قراتے تو، کیا تجھے یاد نہیں کہ تیری قرات کے سوز نے، تیری تلاوت کے درد نے دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، تیری تلاوت کے سوز نے عمر کی تقدیر بدل ڈالی، عمر کے دل کی دنیا بدل ڈالی. آج موجودہ حالات میں اس معاشرے میں ایسی بہنیں بہت ضروری ہیں، ایسی بہنیں بہت ضروری ہیں، ایسی بیٹیاں بہت ضروری ہیں کہ جن کی روشن ضمیری مادہ پرستی میں الجھے ہوئے حیوانوں کو انسانیت کے راستے پہ لگائیں. اور بیٹیوں یہ کام آپ کر سکتی ہیں. آپ اگر عزم کر لیں، تل ابیب کی بیٹی نے اگر عزم کیا ہے کہ میں یہودیت کو پوری دنیا پر پھیلا کے چھوڑوں گی، دلی
دلی کی بیٹی نے اگر بمبئی کی بیٹی نے عزم کر لیا ہے کہ میں ہندوازم کو پوری دنیا میں پھیلا کے چھوڑوں گی، تو پھر میری بیٹی کیوں نہیں ارادہ کرتی کہ وہ محمد کے طرز حیات کو پوری دنیا میں پھیلا کے چھوڑے گی؟ میری بیٹی بھی گانے گائے، اوہو، میرے گھروں سے بھی گانوں کی آواز آئے، تو پھر سونیا گاندھی کیوں نہ یہ بیان دے؟ سونیا کا وہ بیان میں نے تو پیرس میں پڑھا ہی تھا، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا کہ نہیں، کہ اب ہمیں پاکستان کے خلاف گن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پاکستان کو جیت چکے ہیں۔ وہ نسل قبروں میں چلی گئی جو قرآن پڑھتے ہوئے سوتی تھی اور درود شریف پڑھتے ہوئے اٹھتی تھی، اب پاکستان میں وہ نسل جوان ہو چکی ہے جو ہماری فلمیں دیکھتے ہوئے سوتی ہے اور ہمارے گانے گاتی ہوئے اٹھتی ہے۔ میرے گھروں میں جہاں سے صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، وہاں سے اب انڈین گانے گائے جاتے ہیں، انڈین گانوں کی آواز آ رہی ہے۔ اور میرے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، وہ پنک پینتھر بنے ہوئے ہیں بیچارے، ہڈیوں کے ڈھانچے کم بخت، پھونک مارو تو دینا جا پڑے، کچھ رکھا ہی نہیں ہے ان میں، تباہ ہو کر رہ گئے، اخلاقیات میں، فکر کی حوالے سے، دانش کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے کچھ نہیں رہ گیا ان میں۔ جس کو دیکھو وہ انگریز بننے کے جنون میں مبتلا ہے۔ اگر انگریز بننے کا شوق ہے تو پھر تھوڑا سا سوچ لیجئے، اس کو نبھانا بھی پڑے گا۔ انگریز بننے کا شوق ہے تو سوچ کر قدم رکھیے، اس کو نبھانا بھی پڑے گا۔ ابھی آیا ہوں، 15 دن ہوئے ہیں مجھے، یورپ سے آیا ہوں، جو وہاں مسلمان رہ رہے ہیں، آپ خدا کی قسم، آپ روتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، وہ روتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے خون نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نوجوان بچی کسی جانور کو اپنے ساتھ لے آتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ تیرے ساتھ جو آیا یہ کون ہے، اور وہ غیر مسلم ہوتا ہے، کرسچن ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، ہم پوچھ نہیں سکتے، اگر پوچھے تو فوراً وہ پولیس کو فون کرتی ہے، اور پولیس آ کر ماں باپ کو جیل میں ڈالتی ہے اور ان سے کہتی ہے چلو جاؤ مزے کرو۔ میں نے کہا پھر تمہیں کیا ملا یہاں آ کر؟ کارپیٹ ملا، پکی دیواروں والے گھر ملے، ہاں جی، تمہیں روسٹ مرغی تو ملی، لیکن اگر عزت نہ بچی، آبرو نہ بچی، تو بتاؤ کیا کھویا کیا پایا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ جھونپڑوں میں زندگی گزارتے، کم از کم تمہاری اولاد تو تمہاری رہتی۔ اس لیے ان اداروں کو اللہ سلامت رکھے، میں ان کی بقا کے لیے، میں ان کی سلامتی کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں۔ اور جو احباب یہ شمع جلائے ہوئے ہیں انتہائی مشکلات میں، مجھے مولانا ممتاز الحق صدیقی صاحب نے بتایا کہ ان کے ادارہ سے ایک بچی قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے آئی، اور پھر اس نے پورے عزم اور پورے جذبے کے ساتھ یہاں یہ چراغ روشن کیا قال اللہ اور قال رسول کا، آج جس میں تقریباً 300 بچیاں زیر تعلیم ہیں، 300 جو پڑھنے کے لیے آتی ہیں، وہ سب مجھے تو کچھ اس طرح بتایا گیا، اگر 130 ہیں تو بھی بہت ہیں، بہت ہیں 130 بھی، اور 10 بچیوں نے حفظ کر لیا ہے، یہ تو اتنی معمولی بات تو نہیں ہے۔ ایک بچی حافظ ہو جائے، پورے شہر کی نجات انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کا غضب رحمت سے بدل جائے گا۔ 10 بچیوں نے حفظ کر لیا ہے۔ وہ لوگ ہمارے محسن ہیں جو اس بگڑے ہوئے ماحول میں ہماری بیٹیوں کی عزت، اخلاق، ایمان بچانے کے لیے انہیں قرآن و سنت کے علوم سے آراستہ کر رہے ہیں، وہ لوگ ہمارے محسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہماری توقعات سے زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور ہمارے جو دوست اس چراغ کی روشنی میں جن کی محنت کام آ رہی ہے، جن کا تعاون کام آ رہا ہے، جن کا سرمایہ کام آ رہا ہے، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میری بیٹیاں جو اس جہاد میں مصروف عمل ہیں، میں ان کی استقامت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور ہر شر سے اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ میں اس حصول سعادت پر انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقدس کام کے لیے پسند فرما لیا. انہی الفاظ پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس وقت جو بیان ہو چکا ہے اور اس سے پہلے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اے اللہ جو ادارہ بارکومی وجود میں آیا ہے، اے اللہ جس طرح تو نے یہاں کے مسلمانوں کو اس ادارے کے قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اے اللہ اس ادارے کو قیام و دوام نصیب فرما. اے اللہ یہ ادارے جو اسلام کے قلعے ہے جہاں کہیں ہے، اے اللہ تمام اداروں کو نظر بد سے بچا، اور اے اللہ اہل خیر کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ فرما دے. اے اللہ ان اداروں کے جو رکاوٹیں ہیں اپنے فضل اور کرم سے اے اللہ ان کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ ان